پاکستان کا کمانڈر چیف ہر روز اپنی صبح کا آغاز سگریٹ سلگا کر کیا کرتا تھا۔ اس کا بنگالی بٹلر ہر روز سگریٹ کے 2 پیکٹ ایک ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کمانڈر چیف مشرقی پاکستان کے دورے پر تھا کہ اس کا بنگالی بٹلر سگریٹ لانا بھول گیا، تو کمانڈر چیف نے اس بنگالی بٹلر کو بہت زیادہ گالیاں نکالیں۔ جب گالیاں نکال کے تھک گیا تو اس بنگالی بٹلر نے کیا شاندار بات کی۔ اس نے کہا کہ جس ملک کے کمانڈر میں قوت برداشت نہ ہو، مجھے اس ملک کا مستقبل خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بات اس کمانڈر چیف کے دل کو لگی تو اس نے اس کے بعد سے سگریٹ پینا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دنیا اس کمانڈر چیف کو صدر پاکستان ایوب خان کے نام سے جانتی ہے۔ قوت برداشت کی دوسری اہم مثال روس کے مشہور ادیب اور ڈرامہ نگار کی ہے۔ ایک دن وہ روسی ادیب کہیں جا رہے تھے کہ ایک شخص اس روسی ادیب سے ٹکرایا تو وہ شخص روسی ادیب کو گالیاں نکالنا شروع ہو گیا۔ گالیاں نکال کر جب وہ تھک گیا تو روسی ادیب نے اسے کہا کہ میں لیو ٹالسٹائی ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ تو اس شخص نے فوری طور پر اس روسی ادیب کا ہاتھ چوما۔ اس نے کہا، سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، مجھے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے آپ پہلے تعارف کروا دیتے۔ تو اس روسی ادیب نے کیا شاندار بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ جب سے میرے ساتھ ٹکرائے ہیں آپ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ سے اپنا تعارف کروا سکوں۔ قوت برداشت کی تیسری اہم مثال رستم زماں ہند کی ہے۔ ایک دفعہ رستم زماں ہند کو ایک دکاندار نے وزن کرنے والا باٹ اس کے سر پر دے مارا، اور اسی وقت باٹ مارنے کے بعد اس رستم زماں ہند کے سر سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ تو فوری طور پر اس رستم زماں نے مفلر نکالا اور اپنے سر پر باندھ لیا اور چپ چاپ گھر کو روانہ ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ پہلوان صاحب، ہمیں آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہ تھی، آپ اس دکاندار کو تھپڑ رسید کر دیتے تو وہ اسی وقت موقع پر ہی مر جاتا۔ رستم زماں نے کیا شاندار بات کی۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلوان میری قوت برداشت نے بنایا ہے، جس دن میں قوت برداشت مجھ سے ختم ہو جائے گی، میں غصے میں آ جاؤں گا، اسی دن میری پہلوانی ختم ہو جائے گی۔ قوت برداشت کی چوتھی مثال عوامی جمہوریہ چین کے سربراہ ماؤ زے ڈونگ کی ہے۔ ماؤ زے ڈونگ 75 سال کی عمر میں دریائے شنگھائی میں جب درجہ حرارت -10 ڈگری ہوا کرتا تھا سوئمنگ کیا کرتے تھے۔ ماؤ کو انگریزی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا، لیکن جب وہ عوامی جمہوریہ چین کے سربراہ بنے انہوں نے انگریزی زبان کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ جب ان کے سامنے انگریزی زبان میں جوک سنایا جاتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے، لیکن اپنی قوت برداشت کی وجہ سے نہیں ہنسا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی ٹرانسلیٹر اس جوک کو چائنیز زبان میں ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا تو ماؤ خوب ہنسا کرتے تھے۔ قوت برداشت کی پانچویں اہم مثال انڈو پاک کے مغل بادشاہ کی ہے۔ مغل بادشاہ اکثر کہا کرتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی پہلی کامیابی کہ وہ جب جنگل میں سے گزر رہے تھے تو انہیں 20 فٹ کے اژدہے نے جکڑ لیا تھا، اور انہوں نے تنہا 12 گھنٹے اس اژدہے سے جنگ لڑی اور بالآخر وہ اژدہے کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی دوسری کامیابی یہ تھی کہ انہیں خارش کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ ان کے شاہی طبیب ان کا علاج کر کے تھک چکے تھے، لیکن وہ خارش کا مرض نہیں جا رہا تھا۔ اتنا شدت اختیار مرض کر گیا تھا کہ وہ مغل بادشاہ کپڑے تک نہیں پہن سکتے تھے۔ جب ان کے اس مرض کی طول و عرض تک خبر پہنچی تو ان کا دشمن بادشاہ شیبانی خاں ان کی تیمارداری کے لیے ان کے ہاں آیا، تو یہ مغل بادشاہ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ اپنی اس حالت میں اس شیبانی خاں سے ملاقات کرے۔ تو فوری اسی وقت مغل بادشاہ نے شاہی لباس زیبتن کیا، پورے ٹھاٹ کے ساتھ وہ شیبانی خاں سے انہوں نے ملاقات کی، اور ان کی ملاقات تقریباً آدھا دن جاری رہی، اور انہیں اتنی خارش ہوتی تھی لیکن انہوں نے اس خارش کو برداشت کیا۔ دنیا اس مغل بادشاہ کو ظہیر الدین بابر کے نام سے جانتی ہے، اور ان کی آدھی کامیابی تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنا تھی۔ قوت برداشت کی چھٹی مثال ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر طائف میں طائف کے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ دینے کے لیے گئے تو سرداروں نے آپ کے پیچھے آوارہ لوگوں کو لگا دیا۔ وہ آوارہ لوگ
آپ پر فکرے کستے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ سے بدتمیزی کرتے تھے اور آپ پر پتھر برساتے تھے۔ ان آوارہ لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ سے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ تو اسی وقت عذاب کا فرشتہ نازل ہوا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں جکڑ دوں اور یہ شہر طائف کے لوگ ان دونوں پہاڑوں کے اندر پس جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شاندار بات کی، انہوں نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، اگر شہر طائف کے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسلیں ایمان سے منور ہو جائیں۔ دنیا میں چاہے کوئی چیف ایگزیکٹو ہو، چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہو، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو یا عام آدمی ہو، اس کی اصل خوبصورتی اس کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیتی ہے۔ دنیا میں کبھی بھی جلد باز شخص یا غصیلے والا شخص کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان بدقسمتی سے قوت برداشت کی کمی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آئے روز لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں قوت برداشت کیسے پیدا کی جائے۔ قوت برداشت پیدا کرنے کا فارمولہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 14 سال پہلے بتا دیا تھا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زندگی پر لطف طریقے سے گزارنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ غصہ مت کیا کرو۔ غصہ تقریباً 90% مسائل کی جڑ ہے۔ اگر ہم غصے کو کنٹرول کر لیں تو یقیناً ہمارے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا، حدیث نمبر 6114، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو اپنے مخالف کو زیر کر لے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہوتا ہے جو غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2191 میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت جلد غصے میں آتے ہیں اور بہت جلد اپنی اصل حالت میں لوٹ آتے ہیں، اور دنیا میں دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت دیر سے غصے میں آتے ہیں لیکن بہت جلد اپنی اصل حالت میں لوٹ آتے ہیں، اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت دیر سے غصے میں آتے ہیں لیکن بہت دیر سے ہی اپنی اصل حالت میں واپس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے 2 قسم کے لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور تیسرے قسم کے لوگ بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شکریہ۔